نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار پیدا کیا ہے اور اسی اختیار میں اس کا امتحان رکھ دیا ہے۔ کیا امتحان؟ کہ کیا انسان جسے میں نے بنایا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا، اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کیا وہ انسان اپنے اختیار کو، اپنی مرضی کو، اپنے ارادے کو اللہ کی مرضی کے تابع کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کیا انسان اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے ہمارا امتحان۔ اس امتحان میں جو بھی لوگ اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں کہ اللہ ہم ویسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں جیسے تو چاہتا ہے، ہم تجھے مانتے ہیں اور تیری باتوں کو مانتے ہیں، ہم تیرے آگے جھکتے ہیں، تو ہمیں قبول کر لے، تو ایسے لوگ مسلمان کہلاتے ہیں۔ گویا مسلمان ہونا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عزم کرنا، ارادہ کرنا۔ مسلم عربی زبان میں اس اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی مہار اس کا مالک پکڑ کر جہاں چاہے لے جائے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کی زندگی میں بس مخصوص محدود سی چیزیں تھیں، اونٹ کا ان کی زندگی میں بڑا اہم کردار تھا۔ تو مسلم اس اونٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا جس کا مالک اس کی نکیل پکڑ کے جدھر چاہے اسے لے جائے، دائیں لے جائے وہ دائیں چل پڑتا تھا، بائیں لے جائے بائیں چل پڑتا، یعنی بڑا ہی مطیع اور فرما بردار اونٹ جس میں کوئی سرکشی نہیں، کوئی منمانی نہیں۔ یہی سے لفظ مسلم نکلا۔ تو مسلم کون ہوا؟ جو اپنی مہار، اپنی خواہش نفس کی مہار اپنے رب کے ہاتھ میں دے دے اور ہر وہ بات ماننے کو تیار ہو جائے جو اس کا رب اس سے چاہتا ہے، اور اس میں اسے کوئی بھی آر نہ ہو، کوئی شرمندگی نہ ہو، کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو، کوئی کمپلیکس نہ ہو۔ اس کا رب جو چاہتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ خوشی خوشی کرتا ہے، کیونکہ مجبوراً تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لیں، کون بھلا اس کے آگے نہ کر سکتا ہے؟ کسی کی کیا مجال؟ آپ دیکھیں کہ زمین تو ایک محدود سی جگہ ہے، ایک پوری کائنات کے اندر، پوری یونیورس کے اندر زمین کی حیثیت تو بس ایسے ہی ہے جیسے ساحل سمندر پہ پڑی ہوئی ریت کے ذروں میں سے کوئی ایک ذرہ، یعنی اس پوری فضا کے اندر اتنا کچھ موجود ہے، وہاں زمین تو ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گیلیکسیز جن میں سے ایک ایک کے اندر ٹریلینز آف ٹریلینز ستارے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک خاص رفتار سے اپنے اپنے مقام پہ گھوم رہے ہیں۔ سورج اس کے ہاتھوں میں بندھا ہوا ہے، چاند اس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، ہر چیز اس کی تابع ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اسی کے فرما بردار ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سارے کے سارے اسی کی تابع داری کر رہے ہیں، اسی کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ لیکن انسان کی فرما برداری کس سے تولی اور ناپی جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اپنے رب کی طرف کتنا مائل ہوتا ہے۔ تو ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں کون ہوئی؟ وہ جو اپنی خوشی سے اپنے رب کی طرف چل پڑیں، جو اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم نہ رکھیں، بلکہ ہر چیز کو نیچے لے آئیں، اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں۔ مومن کا لفظی معنی ہوتا ہے مان لینے والا، اور یہاں مراد کیا ہے؟ ایمان لانے والے مرد اور عورتیں۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کہتے ہیں دل کے یقین کو، زبان کے اقرار کو اور عمل کی تصدیق کو، یعنی صرف نیت اور ارادہ ہی نہ کریں کہ ہم اپنا آپ اللہ کے حوالے کرتے ہیں، بلکہ اس کا زبان سے اقرار بھی کریں، اس پر دل سے مطمئن بھی ہو، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ وہ اس کو قبول کرے، یعنی اللہ کی اطاعت کو، اللہ کی مرضی کو، اور پھر عملی زندگی میں اس کی تصدیق بھی کریں، کیونکہ جب تک اس کی تصدیق نہ ہو تو اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی ایک شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا۔ مثلاً ایک شخص کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، جیسے میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں، تو ہم بائی برتھ کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے بتایا اس کے رسول ہیں، آخرت ہے، کتاب ہے، پیغمبر ہیں، فرشتے ہیں، ہم سب کہ ٹھیک ہے۔ لیکن جب تک ہم بڑے ہو کر اپنے شعور، اپنی سوچ سمجھ اور اپنی مرضی، اپنے یقین، اپنے ارادے، اپنے شوق اور اپنے محبت سے یہ اظہار نہ کریں، اس وقت تک بات نہیں بنتی۔
تو ایمان ایک شعوری کیفیت کا نام ہے، اور پھر مومن ہونے کی کچھ علامات ہوتی ہیں. مثلاً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں. تو مومن ہونا دراصل پوری کنوکشن کے ساتھ، پورے دل کے اطمینان کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اس بات کا اظہار بھی کرنا، زبان سے بھی کرنا، عمل سے بھی کرنا، اور دل کا اطمینان بھی ہونا. تو جو شخص دل کی اس کیفیت کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جواباً امن اور سکون اور اطمینان نصیب فرماتے ہیں. پھر اطمینان اس کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے. پھر اسی طرح والقانتین والقانتات، اور اطاعت گزار فرما بردار مرد اور عورتیں. یعنی ہم مسلمان پیدا ہوئے، ہم نے ہوش سنبھالا تو شعور کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کیا، اقرار کیا، اچھے حالات ہوں یا برے حالات اس میں ہم نے عمل کی تصدیق پیش کی. اور پھر یہ سب کچھ ایسا نہ تھا کہ صرف کوئی جذباتی معاملہ تھا یا وقتی طور پر کسی مفاد کے تحت یا پھر کسی کے کہنے میں آ کے ہم نے یہ سب کچھ کیا. نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ ہم نے اپنی مسلسل وفاداری، مسلسل اطاعت اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی، اس کو جب نبھایا تو قانتین کی صفت پیدا ہوئی. عربی زبان میں قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت کو، یعنی ایسی اطاعت جو ہمیشہ رہے، جو کبھی ختم نہ ہو، یعنی مسلسل اطاعت. جیسے ابھی میں نے جو آیت پڑھی تھی زمین و آسمان کے بارے میں کہ ہر چیز جو ہے کل اللہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، سب کے سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں. تو جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سورج ہر روز نکلتا ہے اور ہر روز اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے ہمیں روشنی اور حرارت بخشتا ہے، جس طرح ہر روز ستارے چمکتے ہیں، جس طرح باقی مخلوق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے، اور کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک دن تو کام کر لیں اور دوسرے دن چھوڑ دیں. نہیں، مسلسل، پورے تسلسل کے ساتھ، مسلسل، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. تو بالکل اسی طرح قانت وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں پابندی سے کام لے. مثلا نماز پڑھے تو یہ نہیں کہ جس دن دل چاہے تو پڑھ لے اور جب دل نہیں چاہتا تو چھوڑ دے. ایسا شخص قانت نہیں کہلا سکتا. قانت تو وہ ہوتا ہے کہ بیمار ہو یا تندرست، خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے یا غمی اور وفات کا موقع ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، بستر پر ہے یا پاؤں چلتا پھرتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، کسی بھی حال میں ہے، کوئی بھی ہے، اسے کہیں بھی نہیں بھولتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. وہ سفر کر رہا ہو تو بھی اسے یاد رہتا ہے کہ میں نے وقت آنے پر نماز ادا کرنی ہے. وہ خواہ جہاز میں بیٹھا ہو یا ریل گاڑی پہ بیٹھا ہو یا کسی بس میں بیٹھا ہو یا اپنی پرائیویٹ کار پہ بیٹھا ہو، وہ جنگل میں ہو یا صحرا میں ہو، وہ کسی ہوٹل میں ہو یا اسکول میں ہو، وہ گھر میں ہو یا بازار میں ہو، وہ اپنی ورکنگ پلیس پر ہو، جاب کر رہا ہو یا کچھ بھی کر رہا ہو، ہاں اس کے رب نے جب اسے بلایا وہ فوراً حاضر ہو گیا. اور اس معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا، کسی سے نہیں شرماتا، کسی سے نہیں جھجکتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. اس نے تو اپنے رب سے ایک کمٹمنٹ کر رکھی ہے، وہ اس کے مقابل کسی اور کو نہیں رکھتا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. پھر ان کی زندگی میں یہ نہیں ہوتا کہ ہائے یہاں کیسے نماز پڑھیں، یہاں تو اور لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے تو ان کے سامنے پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے. نہیں، اسے لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میرا رب کیا کہے گا کہ میری دی ہوئی نعمتیں تو ساری استعمال کر لیں لیکن میری اطاعت کے لیے لوگوں سے ڈرنے اور شرمانے لگا. وہ پھر ایسا نہیں سوچتا. وہ گھر میں ہو یا بازار میں، اس نے اذان سنی اور اسے فکر ہو گئی کہ میری تو رب کے حضور حاضری کا وقت آ گیا، کیونکہ اسے نہیں بھولتا کہ ایک وقت آئے گا بہت جلد جب اسے اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کی ملاقات کے لیے واپس جانا ہے. اس لیے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ کسی سے نہیں جھجکتا، کوئی اور اس کو پریشرائز نہیں کر سکتا، کوئی اور اللہ کی محبت میں حائل نہیں ہو سکتا، کوئی اور اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. اسے گہری سے گہری نیند بھی آ رہی ہو تو اسے نہیں بھولتا کہ اس نے نماز پڑھنی ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ اب تو مجھے نیند آ رہی ہے تو میں نماز کیسے پڑھوں. وہ نہیں کہتا کہ اب تو مجھے بھوک لگی ہے تو میں نماز کیسے پڑھوں. وہ یہ نہیں کہتا کہ اب تو یہاں پانی نہیں ملتا تو میں نماز کیسے پڑھوں. اسے معلوم ہے پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے ہیں. وہ یہ بہانہ نہیں کرتا کہ میں تو بیمار ہوں، نماز کیسے پڑھوں. اسے معلوم ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تو وہ لیٹ کے بھی پڑھ سکتا ہے، وہ اشاروں سے بھی پڑھ سکتا ہے. اس کے دل میں اپنے رب کی اہمیت ہے. اسے اس بات سے حیا آتی ہے
کہ اس کا رب اسے پکارے اور وہ حاضر نہ ہو. آپ دیکھیے کہ یہ اذانیں جو ہوتی ہیں یہ رب کی پکار ہوتی ہیں. لوگوں، بندو، اپنے دنیا کے کام چھوڑ دو اور میرے حضور حاضر ہو جاؤ. حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کمٹمنٹ کر رکھی ہو وہ تو پھر سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں شرم آتی ہے رب نے بلایا اور میں نہ جاؤں. آپ دیکھیے کہ ہم انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی عزیز یا دوست ہمیں انوائٹ کرے، بلائے، آؤ میرے پاس، آؤ مجھ سے ملاقات کرو، تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ اگر بلانے پہ نہ گئے تو ناراض ہوں گے، خفا ہوں گے. لیکن نماز چھوڑتے ہوئے ہمیں کبھی خیال نہیں آیا کہ ساری نعمتیں دینے والے نے مجھے بلایا ہے، اگر میں حاضر نہ ہوئی تو وہ ناراض ہو سکتا ہے. اور پھر ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ اور بار بار وہ بلاتا ہے اور میں بار بار اپنے عمل سے انکار کر دوں تو یہ کس قدر افسوس کی بات ہو. اس لیے والقانتین والقانتات، اطاعت گزار فرما بردار مرد اور عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جس کام کے لیے بھی کہیں ان کو کرنے میں کچھ مشکل نہیں. بالکل ایسے ہی جس کسی سے بھی ہمیں محبت ہوتی ہے وہ ہمیں کوئی کام کہے تو ہمیں کبھی مشکل نہیں لگتا. آپ دیکھیے ماؤں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ماؤں کو اپنے بچوں کا کوئی کام مشکل نہیں لگتا. وہ اس کے لیے نیند چھوڑ دیتی ہیں، آرام چھوڑ دیتی ہیں، اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں. اکثر ماؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ادھر کھانا شروع کیا، ادھر بچے کو کچھ ضرورت ہوئی، بچے نے رونا شروع کر دیا، وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ کے پہلے بچے کی ضرورت پہ لبیک کہیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہے نا دل میں. اسی طرح جس انسان سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کا کام کر کے ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم شوق شوق سے اس کی طرف بڑھتے ہیں، دوڑ دوڑ کے اس کی طرف جاتے ہیں. تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اسلام اور ایمان کا اقرار کرے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سستی کرے یا منہ موڑ جائے؟ پھر ایسا نہیں ہوا کرتا. اس لیے والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں. اب آپ دیکھیے کہ ان ساری صفات میں اسلام، ایمان اور اطاعت کے بعد سب سے پہلی کوالٹی جو ان کی شخصیت میں نمایاں نظر آتی ہے وہ ان کا سچا ہونا ہے. سچے مرد اور سچی عورتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن کے دل میں ایمان اور بخل اکٹھا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک شخص مومن اور پھر بخیل ہو؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. یعنی ایک شخص مسلمان ہے لیکن کمزور ہمت ہے. لیکن جب آپ سے پوچھا گیا کہ ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہوتے. لیکن آج ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہمارے ایمان کس قسم کے ہیں کہ بات بات پہ جھوٹ بولنے کو کچھ برائی نہیں سمجھتے. اور صادق ہونا، سچا ہونا محض زبان کی سچائی کے لیے نہیں استعمال ہوتا. یہ ایک بندہ مومن کی اوور آل کمٹمنٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے بھی اور اللہ کی مخلوق سے بھی. تو صادقین والصادقات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اور انسان یقیناً جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، کذاب لکھ دیا جاتا ہے. یعنی کبھی کبھار تو زبان کی پھسلن ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، نسیان ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان نے ایک کام کیا ہوتا ہے، اس کے حافظے سے ہی نکل چکا ہوتا ہے کہ اس نے کیا. جب کسی نے پوچھا کہ تم نے کیا تھا تو اسے یاد ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا، تو کہتا نہیں میں نے تو نہیں کیا. اب یہ تو ایک بھول ہو گئی نا، اس سے بھول چوک ہو گئی. لیکن وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا کہ اسے یاد بھی ہے، اسے پتا بھی ہے، اور پھر وہ کہے کہ نہیں میں نے نہیں کیا. تو سچائی جو ہے یہ ایمان کی سب سے پہلی علامت ہے، اور جھوٹ منافقت کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی کے اندر پائی جاتی ہوں تو وہ پکا منافق ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کسی کے اندر پائی جاتی ہو تو منافقت کی ایک خصلت اس کے اندر ہے. اور اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ بات کرے منافق تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرے تو پورا نہیں کرتا، اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے، کوئی بات ہو، کوئی چیز ہو، اس میں خیانت کر دیتا ہے، اور جب لڑائی جھگڑے پہ آئے تو گالی گلوچ کرتا ہے. یعنی زبان بھی اس کی گندی ہوتی. اصل میں زبان کیا ہوتی ہے؟ ہمارے دل کی آئینہ دار ہوتی ہے نا، جو دل میں ہوتا ہے بے اختیار زبان پر آ جاتا ہے. لیکن بندہ مومن اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے ظاہر اور باطن سب میں سچائی کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہو، اور اس کو اختیار کرو جس کے بارے میں تمہیں شک و شبہ نہ ہو، اس لیے کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک اور بے چینی پیدا کرتا ہے. اب دیکھیں کہ جتنی بھی یہ روحانی بیماریاں ہیں، نفساتی بیماریاں ہیں، بنیادی طور پر یہ انسان کے اندر پائی جانے والی گلٹ
اور ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ انسان کے اندر جو ریگریٹس ہوتے ہیں، جو ندامت ہوتی ہے، جو شرمندگی ہوتی ہے، جس کو ہم دبا جاتے ہیں، جس کا ہم اقرار نہیں کرتے اور جس کو اپنے اندر سے دھونے اور صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو وہی چیز ہمارے لیے ایک وبال جان بن جاتی ہے۔ جب بہت کچھ وہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اسی لیے سچائی انسان کو حق کی طرف لے جاتی ہے، دل کا اطمینان پیدا کرتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، کہ انسانوں کے اندر خوف اور غم اور فکر اور پریشانی کوٹ کوٹ کے بھر گئی ہے۔ آج کے دور کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بے چینی کا ہونا، یا اطمینان کی کمی، یا سکون کی کمی۔ ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں پریشان نظر آتا ہے، کسی غم یا خوف کے تلے دبا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سنو اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا امتحان کیا ہے، سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو خوف اور غم سے آزاد کرا لیں۔ کوئی ہمارا جائزہ نہیں لے سکتا، کوئی ہمیں نہیں پرکھ سکتا جتنا ہم میں سے ہر شخص خود کو پرکھ سکتا ہے۔ اپنے آپ سے خود سوال کیا کریں، اپنے آپ سے خود پوچھا کریں کہ کیا میرے دل کو ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت حاصل ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے جو اس کے چنے ہوئے بندوں کو ملتا ہے۔ اور اگر دل میں پریشانی ہے، غم ہے، خوف ہے، بے چینی ہے، تو اس کا پھر لازماً سبب معلوم کریں۔ اور جب سبب معلوم کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزوں کے اندر غلط بیانی، ظاہر و باطن کا تضاد، رویوں میں تضاد، اور انسان کا سیلف کنٹراڈکٹری ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا، یعنی اپنے ساتھ خود ایک تضاد کا رویہ اختیار کرنا، یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے انسان کی بے اطمینانی اور پریشانی کی۔ انسان جتنا جتنا فطرت کی طرف لوٹتا ہے، جس قدر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنے قصوروں کو مان جاتا ہے، اپنے اندر سے تکبر نکال دیتا ہے، اتنا زیادہ وہ ریلیکس ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم ایک غلطی کرتے ہیں اور اس کو مانتے نہیں تو اس غلطی کو چھپانے کے لیے ہمیں اور غلطی کرنی پڑتی، اس کے اوپر ایک اور ڈالنی پڑتی۔ اس کا یہ کیا ہوتا ہے؟ غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی، وہ اتنا بوجھ بنتا چلا جاتا ہے کہ آخر انسان اس کے دباؤ تلے آ کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کا سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہوئے، ان کو مانتے ہوئے ان کی اصلاح کر لے، پھر زبان سے بھی استغفار کرے اور عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک اللہ کی اطاعت کر نہیں سکتا، ایک خوشگوار زندگی بسر نہیں کر سکتا، جب تک اس کی زندگی میں صبر نہ ہو۔ صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تھم جانا، استقامت اختیار کرنا، جم جانا، ایسے رویے سے پرہیز کرنا کہ جس میں بے چینی ہو یا اضطراب ہو، یا جس میں جلد بازی ہو، یا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو۔ کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے، بے صبرا پن جلد بازی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور جلد بازی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ کسی کی بات پوری سنے بغیر جواب دے دینا۔ اب دیکھو گے کہ بعضوں کا تو اس سے کتنی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں، کتنی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ کسی نے کچھ تھوڑی سی بات کی، اس کو دو سنانا، چھوٹا سا غم بھی ہو، چھوٹی سی بات بھی ہو، تو اس کو سہنے کی بجائے اس پر چیخنا چلانا۔ تو چھوٹی چھوٹی بات پر جب ہم نیگیٹو ری ایکشن شو کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، تو اس سے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ عموماً مسئلے پہلے سے زیادہ بگڑ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے زندگی میں بہترین صفت ہے والصابرین والصابرات۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ زندگی کی ساری مشکلات کے حل کے طور پر دو نسخے بتاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں صلاۃ سے پہلے صبر کو رکھا گیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے۔ یعنی کوئی مشکل ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اس کے لیے پہلے کام تو کیا کرو؟ اپنے اندر صبر پیدا کرو، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں ابھی کھانا یہاں آ جائے، جیسے عموماً بچے کرتے ہیں، اور نہیں ملتے تو برتن توڑتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بعض اوقات بہت نیگیٹیولی بہیو کرتے ہیں۔ لیکن کھانا لا کے رکھنے میں، اگر پکا ہوا نہیں تو پکانے میں، اور اگر گھر میں کوئی چیز نہیں تو باہر سے لانے میں ایک وقت لگے گا۔ اس وقت کو تو آپ کو گزارنا ہی ہے، چاہے تو آپ چیخے مار کے گزاریں، چاہے تو آپ دروازے پٹک کے گزاریں، چاہے تو آپ صبر سے گزاریں۔ ان سارے رویوں میں صبر کرنا یعنی خوشی خوشی اس تکلیف کو برداشت کر لینا اور وقت کے بدلنے کا انتظار کرنا، یہ بے حد ضروری ہے۔ اور جو شخص
صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ سے پھر صبر مانگ لینا چاہیے. کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. مثلا کوئی بہت عزیز پیارا دنیا سے چلا گیا، ہمارے اختیار میں کہاں کہ ہم اسے واپس لائیں. بعض اوقات جوان اولاد، بعض اوقات جوان شوہر، بعض اوقات ماں باپ جیسی عزیز اور پیاری ہستیاں، بعض اوقات کوئی عزیز دوست یا بہن بھائی. اللہ نے ہر ایک کا وقت مقرر کیا، اللہ کی امانت واپس چلی گئی، لیکن ہمارا دل برداشت نہیں کر رہا، ہم سے صبر نہیں ہو رہا. لیکن بے صبری کر کے فیصلے تو نہیں پلٹائے جا سکتے. ہاں، صبر کر کے اجر ضرور کمایا جا سکتا ہے. اور صبر دراصل ہے کیا؟ اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لینا. جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو، اپنی پسند ناپسند کو تیرے حوالے کر دیا، ہمارا فیصلہ وہی جو تو چاہے. جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو، اپنی پسند ناپسند کو تیرے حوالے کر دیا، ہمارا فیصلہ وہی جو تو چاہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا، میں راضی ہو گئی اللہ کے رب ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ. میں نے اپنے دل کی رضامندی کے ساتھ یہ سب کچھ قبول کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول نبی ہونے پہ میں راضی ہوں. تو پھر تو کچھ مشکل نہیں ہونی چاہیے اس کے فیصلوں کو قبول کرنے میں. دکھ اور رنج کا ہونا ایک طبعی اور فطری امر ہے. اس کے لیے اگر آنسو نکل آتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض لوگوں کے فوت ہونے پر آنسو بہائے، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہیں مگر زبان سے صرف وہ نکلے گا جو رب کی رضا کے مطابق ہوگا. تو بڑے سے بڑے دکھ پر رونے میں کوئی خرابی نہیں، رو سکتے ہیں آپ، دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن زبان سے کوئی شکوہ نہیں کر سکتے، اللہ کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کر سکتے، اللہ کے فیصلوں پہ ناراض نہیں ہو سکتے. کیونکہ مومن تو ہوتا وہ ہے جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہو، اور تقدیر پر ایمان ہی غموں کو زائل کرتا ہے کہ یہ ہونا تھا اور یہ ہو گیا، یہ میرے بس میں نہیں اس تقدیر میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکوں. اس لیے والصابرین والصابرات، غموں میں، دکھوں میں، اسی طرح نیکی کے اپنانے میں، نیکی کے قائم رکھنے میں، اس میں بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. بعض اوقات ہم ایک اچھا کام شروع کرتے ہیں اور دوسرے اس کو بالکل مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ اس کو کریٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل اس کو الٹے معنی میں لیتا ہے. اب آپ کو بڑا ہی دھچکا لگتا ہے، بہت آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ میں نے تو دوسرے کی بھلائی چاہی تھی، دوسرے نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، مجھے صحیح سمجھا ہی نہیں. تو انسان پھر کیا کرتا ہے؟ نیکی کے کام چھوڑ دیتا ہے. مثلا اگر آپ نماز پڑھنے لگے اور کسی نے مذاق اڑا دیا، یا آپ نے حجاب شروع کیا اور کسی نے اس کا مذاق اڑا دیا، تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں مجھ سے نہیں سنی جاتی یہ باتیں. تو یاد رکھیے، ایک انسان اللہ تعالیٰ کا مطلوبہ انسان بن نہیں سکتا جب تک کہ زندگی کے مختلف حالات میں وہ صبر سے کام نہ لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، بغیر کسی حساب کے. حدیث پاک میں آتا ہے مومن کا معاملہ بھی بہت عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی. اگر اسے خوشحالی نصیب ہو تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ شکر اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور یہ صبر اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، یعنی اس کے حق میں بہت اچھا ہوتا ہے. کیونکہ بے صبری کرنے سے کوئی بھی فیصلہ اللہ کا بدلتا نہیں، حالات بدلتے نہیں. اس لیے ایسے مواقع پر ایک اچھا رویہ اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع ہو. یعنی انسان کو ملنے والے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی بخششیں اور عنایتیں ہیں، ان میں سب سے بہترین چیز صبر کی کوالٹی ہے. جس کو یہ مل گئی اسے بہت بڑی خیر مل گئی. والخاشعین والخاشعات، اور خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو مسلم ہو، مؤمن ہو، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو، تو پھر لازماً اس کے اندر ایک اور خوبی جنم لیتی ہے، اور وہ ہے خشوع و خضوع کی، عاجزی کی، انکساری کی، نرمی کی. خشوع کا لفظی معنی ہوتا ہے دب جانا، خاکساری اختیار کرنا. اب دیکھیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی عظمت و جلال کے آگے دبی ہوئی ہے، کوئی چیز سرکشی نہیں کرتی. اب دیکھیں کہ سورج ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے، ہر وقت اس میں آگ کی بھٹیاں جل رہی ہیں اور جل رہی ہیں اور بڑک رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ ہمیں روشنی بھیجنے کی بجائے آگ پھینکنا شروع کر دے ہم پر، وہ سرکشی کرے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بادل آتے ہیں تو ایک خاص رخ پہ اڑتے ہیں،
ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص منزل پہ بھیجنا چاہے اور وہ اس کی نافرمانی کر کے الٹے چلنا شروع کر دیں. نہیں، ایک چھوٹے سے چھوٹا پتا بھی اللہ کے حکم کی تابعداری کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اس کے آگے دبا ہوا ہے، جھکا ہوا ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مثلاً ایک گلاب کا پھول جتنا اللہ نے اس کا سائز بنایا اس سے کچھ 4 گنا بڑا نکلے. ہاں، کبھی کبھی ایسے معجزے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کوئی خاص پودا بہت کثرت سے ایک بہت بڑے سائز پہ جا کے بڑھتا ہے. لیکن عام طور پر ہر چیز کے لیے جو حد بندی اللہ نے رکھی وہ اس پہ آ کے پلٹ جاتا ہے. کبھی آپ کو سمندر پہ جانے کا اتفاق ہوا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی سے بڑی لہریں آتی ہیں لیکن اپنی حد پہ آ کے ختم ہو جاتی ہیں، جھک جاتی ہیں، دب جاتی ہیں. یوں لگتا ہے نا جیسے تیز شور شرابے کے ساتھ ایک لہر آ رہی ہے، آتے 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 جب کنارے پہ پہنچتی ہے تو یوں لیٹ جاتی، ایسے لگتا ہے ایک دم جھک گئی، ایک دم دب گئی، ایک دم عاجزی، اس سے آگے نہیں جاتی، حد نہیں توڑتی، سرکشی نہیں دکھاتی. تو بالکل ایک بندہ مومن کے اندر بھی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے آگے بھی جھکا ہوا ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کے بندوں کے سامنے بھی وہ نرم مزاج ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، وہ تکبر سے خالی ہوتا ہے. اس لیے کہ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو. اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا، انہیں بے وقوف سمجھنا، انہیں اپنے سے چھوٹا اور معمولی سمجھنا اور خود کو بڑی چیز سمجھنا، اور اس کے ساتھ حق کا انکار کر دینا. یعنی ایک سچی بات سامنے آئے کہ نہیں میں نہیں مانتا. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو بالکل ایک فیکٹس پر مبنی بات، حقائق پر مبنی بات بتا رہے ہوتے ہیں، دوسرا کہے تم جو مرضی کر لو، میں نے تو ماننا ہے ہی نہیں. یعنی اگر وہ دن کو کہے کہ میں نہیں مانتا سورج نکلا ہوا ہے، تو اب یہ ڈٹائی کی سوات اور کیا ہے اگر سورج نکلا ہوا ہو. تو ایسا شخص جو ہے وہ متکبر ہوتا ہے، پھر وہ خود پسند بھی ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کسی بھی خود پسند اور فخر کرنے والے انسان کو پسند نہیں کرتا. اللہ کو بندوں کے اندر عاجزی چاہیے. تو ایک بندہ جو دن میں 5 مرتبہ اللہ کے آگے جھکتا ہے، اگر پھر بھی بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اس کے اندر عاجزی نہیں، اس کی بات میں عاجزی نہیں، اس کے رویے میں نرمی نہیں، وہ انسانوں سے گھلتا ملتا نہیں، انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا، ایسا انسان کیسا انسان ہے؟ ایسا انسان تو بندوں کو بھی پسندیدہ نہیں، وہ رب کا پسندیدہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ انسانوں کی 2 قسمیں آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ ملتے ہیں تو ایک دم گھل مل جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو، میں بتاؤں تم کو کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوں گے؟ یعنی میری مجلس میں سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے کہ جو عاجزی اور انکساری سے کام لیتے ہیں. المتعون اکنافن، جو کندھے جھکا کے رکھتے ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب پوسچر خراب کر لیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملہ کرتے وقت نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے معاملے میں ایک جھکاؤ ہوتا ہے، ان کی شخصیت کے اندر ایک خاص عاجزی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے مشکل نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ کی ایک باندی یعنی ایک معمولی عورت بھی بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں روک لیتی، کہیں ان سے سوال کرتی رہتی، تو جب تک وہ خود نہیں چلی جاتی تھی آپ اسے منہ نہیں موڑتے تھے. یعنی ایک معمولی سے معمولی انسان کے ساتھ بھی کبھی تکبر اور فخر کا رویہ نہیں اختیار کیا، حالانکہ آپ سے بڑا کوئی انسان دنیا میں ہے نہیں. یعنی آپ جیسی عظمت اور شان انسانوں میں سے کسی کو نہیں ملی. پھر آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا، آپ کے اندر پائی جانے والی نرمی کا یہ حال تھا. آپ چاہتے تو احد پہاڑ جو تھا وہ سونے کا بنا دیا جاتا، آپ چاہتے تو دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی، آپ کی ہر خواہش اللہ تعالیٰ پوری کر. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود، ساری آفرز کے باوجود، آپ نے ایک عام انسان کسی زندگی بسر کرنا پسند کی، معمولی گھر میں رہنا پسند کیا، معمولی لباس میں خوش ہوتے تھے، معمولی طریقوں پر عمل کر کے وہ اللہ کو راضی کرتے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا بھی سردار مانا جاتا ہے، تمام انسان تو کیا تمام انبیاء کا سردار مانا جاتا ہے. اس کے باوجود آپ کے اندر کہیں بھی فخر یا غرور یا خود پسندی یا ڈینگے مارنا اور شیخیاں بگارنا اور دوسروں کو ذلیل کرنا، کہیں بھی آپ کی عادات میں یہ نہیں پایا جاتا. تو ایک سچا مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی عبادت اس کے اندر فخر اور غرور نہیں پیدا کرتی، جس کا علم اس کے اندر اکڑ اور تکبر نہیں پیدا کرتا، بلکہ اس کے برعکس اس کی چال ڈھال، اس کی وضاقتہ، اس کے لین دین، اس کا معاملہ کرنے ہر چیز سے ظاہر ہوتی ہے. وہ سلام میں پہل کرنے والا ہوتا ہے، وہ دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے والا ہوتا ہے، وہ خود پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے. والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. ظاہر ہے کہ جو انسان انسانوں کو انسان سمجھتا ہو پھر وہ ان پر اپنا مال بھی خوشی سے خرچ کرے.